तमाम اسلام بھائی اپنی اپنی صفوں پر رہیے گا پلیز. مغرب کی نماز کا انتظار کی نیت بھی کر لیں کہ جو نماز کا انتظار کرے وہ ایسا ہی جیسے وہ نماز میں ہے. اور جو بیچ میں آ گئے ہوں وہ مہربانی کر کے پیچھے کی طرف چلے جائیں پلیز، تاکہ مغرب میں صفیں بنانے میں آزمائش نہ ہو. ایک گاڑی خراب ہو گئی اور اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، تو دوست اپنی گاڑی لے آیا اور گاڑی لے کر دونوں نے بونٹ کھولے اور بیٹری سے بیٹری کا وائر لگا کر بیٹری چارج کرنے کی کوشش کی. اس کو لگا کہ بیٹری چارج ہو گئی ہے. اب اس نے کہا بھائی اسٹارٹ مارو، تو اس نے جیسے اسٹارٹ ماری تو گاڑی نے آگے جھٹکا مارا تو وہ دور جا کے گرا. وہ گاڑی سے اتر کے دوست کے پاس گیا. اب دوست کو چوٹ تو لگی تھی، وہ اٹھا اور کہا نہیں، بس صبر سے اس نے کام لیا. کوئی چیخ نہیں، کوئی پکار نہیں، کوئی یار کیا کر رہے ہو دیکھو تو صحیح، لگ گیا، ایسی کوئی اس نے حرکت کی نہیں. تحمل مزاجی سے کام لیا، برداشت سے کام لیا. اگر یہ چاہتا تو چیخو پکار بھی کر لیتا، یار ایک تو تمہارا کام کرو، اوپر سے تم دیکھتے بھی نہیں ہو، دیکھو کہاں یار گھٹنے پر لگ گیا. لگا تو تھا نا اس کو، مگر اس نے بڑی بردباری اور ٹھنڈے مزاج کا مظاہرہ کیا. یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے اس طرح، آتے جاتے دھکا لگ جاتا ہے. اب جیسے اب یہاں اتنے سارے رش میں ہے نا، دھکا لگ جاتا ہے. کوئی وضو خانے پر بیٹھا ہوا ہے تو اٹھتا ہے تو بعضوں کا تکلیف ہو جاتی ہے. باتھ روم میں گئے تو تھوڑی دیر لگ جاتی ہے. اترتے چڑھتے آتے جاتے کچھ نہ کچھ اس طرح کے مسائل ہمیں یہاں بھی اور باہر بھی، بس میں آتے جاتے، ویگن میں آتے جاتے مسائل آتے رہتے ہیں. سیڑھی چڑھتے اترتے، محلے میں، علاقے میں. اگر ہم تمام مقامات پر اپنے اندر تحمل مزاجی، برداشت جس کو کہتے ہیں، برداشت سے کام لیں اور درگزر سے کام لیں، اور ایسا کچھ ہمارے ساتھ واقعہ ہو جائے تو معاف کر دیا کریں، درگزر سے کام کر لیا کریں. چل کہتا ہے وہ ایک جملہ کہہ دیا، چلو کوئی بات نہیں یار، کوئی بات، ہوتا رہتا ہے، اللہ پاک خیر کرے، اللہ نے بڑی سے بچا لیا. یوں کر کے اگر ہم نکل جایا کریں تو یقین مانے زندگی ہماری بھی پرسکون ہو جائے گی اور ہمارے آس پاس والوں کی پرسکون ہو جائے گی. زندگی میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب یوں سمجھے کہ ایک شخص نوکری کے لیے جا رہا ہے، اس کا انٹرویو ہے، اور وہ جہاں جا رہا ہے انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو آدمی تھوڑا سا سیٹسفائڈ ہو کے جاتا ہے. اب وہ جیسے آفس میں جا رہا تھا تو کلر والا کلر کر رہا تھا، اور جاتے جاتے سیڑھی لگی ہوئی تھی، اور وہ جیسے بچا کر نکلا تو وہ کلر لگ گیا اسے ہاتھ پر. اب اگر وہ غصہ کرتا ہے تو کلر والا بتائے گا کہ میں نے لکھ کر لگایا تھا کہ دیوار پر کلر ہے، آسانی سے طریقے سے گزریے گا، دیکھ کر گزریے گا، آپ نے دیکھا کیوں نہیں. اور اگر زیادہ بحث کرے گا تو وہ بولے گا ٹھیک ہے، جب اتنا لگا تو بالٹی اور ڈال دیتا ہوں میں آپ کے اوپر. تو اب اس صورتحال میں وہ کیا کرے؟ لڑنے سے اس کا دھبا ختم نہیں ہو جائے گا، لڑنے سے اس کا کپڑا دوبارہ درست نہیں ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ اچھا ایسے ہی تو موقع ہوتے ہیں، زیادہ تر ایسے ہی تو موقع ہوتے ہیں کہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں درگزر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اور کون سا وقت ہوتا؟ کوئی آپ سے پیار کرے گا تو آپ کہیں گے کہ کیوں کیا پیار میرے سے، اتنی محبت سے بات آپ کیوں کر رہے ہو، آپ نے کیوں مجھے اتنی آسانیاں مہیا کی، میں آپ سے بات نہیں کروں گا. کبھی اس طرح کوئی لڑتا ہے کیا؟ بس جب تکلیف پہنچے گی، کوئی آپ کو پریشانی آئے گی، تبھی آپ برداشت کا مظاہرہ کریں گے نا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں اس کے اتنے واقعات ہیں. کسی نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچا، آپ کو متاثر اس کو بات کرنی تھی تو اس نے زور سے کھینچا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر نشان پڑ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ایسے اور بھی واقعات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
معاف کر دیا کرتے. قرآن کریم میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، لوگوں سے درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے، اور اللہ کو نیک لوگ پسند ہیں، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے اللہ کو پسند ہیں. تو ہمیں اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنا ہے، تحمل مزاجی پیدا کرنا ہے. کوئی اللہ نہ کرے برا بھلا کہہ دے، درگزر سے کام لے. کوئی اللہ نہ کرے کسی کا کوئی جان بوجھ کے دے کہ کوئی بھی آ کر یوں نہیں مارے گا اور کیا حال ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دھکا مارنا چاہتا ہوں، مارو اور وہاں کا مزہ. کبھی بھی نہیں، دھکا لگتا ہی اچانک ہے، بھیڑ بھاڑ میں دھکا لگ جاتا ہے، بے خیالی میں دھکا لگ جاتا ہے، کسی کا پاؤں ہمارے پاؤں پر رہ جاتا ہے. تو یہ عموماً یہ کام بے خیالی میں ہوتے ہیں، بے توجہی میں ہوتے ہیں، جلد بازی میں ہوتے ہیں. کوئی جلدی میں ہوتا ہے، ہم سیڑھی اتر رہے ہیں وہ سیڑھی چڑھ رہا ہے، دھکا لگ جاتا ہے. تو ایسے کام عموماً جلد بازی میں بے توجہی میں ہو جاتے ہیں. کوئی انٹینشنلی کسی کو اس طرح مطلب کرتا ہو، اس کے واقعات کتنے. تو ایسے میں ہمارے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے، ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے، ہمارے اندر درگزر سے کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے کہ کوئی بات نہیں. اور صبر کریں گے نا، صبر کریں گے تو اجر ملے گا. اس کو دو باتیں سنا دیں گے تو ہماری تکلیف تو دور نہیں ہو جائے گی. اس کو دو باتیں سنا دینے سے ہماری تکلیف تو وہیں کہ وہیں رہے گی، ہماری پریشانی تو وہیں کہ وہیں رہیں گی. ہم گھر جاتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، کھانا بعضوں کا تیار نہیں ہوتا تو ہم کیا چیخو پکار کریں گے تو کھانا تیار ہو جائے گا؟ آٹومیٹک چولہا جل جائے گا، آٹومیٹیکلی کھانا پکنا شروع ہو جائے گا کہ چلو جتنا زور سے چیخو گے کھانا اتنا جلدی پکے گا. اپنی آواز ہے کہ کوکر ہے؟ ایسا تھوڑی ہے. نہیں ہے، کھانا تیار نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اب کھانے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں. جب آپ کو بتایا گیا کہ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا میں روزے سے ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے لیے زندگی کے بڑے آسان اصول اور بڑے آسان مدنی پھول بیان کیے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی تناول فرما لی، روٹی کھا لی. الحمدللہ. ایسی نہیں نا تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. کیا کمال کی سیرت مبارک ہے. اللہ پاک ہمیں اس کا فیضان عطا فرمائے. تو ہم گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں بھی بندہ تحمل مزاجی سے کام لے، چیخو پکار نہ کرے. پانی نہیں آیا تو پانی نہیں پلا رہے، اتنی دیر سے چیخ رہا ہوں، آ رہا ہو وہ بھی گر جائے گا، کیا فائدہ. اسی طرح بعض اوقات کوئی برتن آتے آتے گر جاتا ہے، کوئی سب ٹوٹ جاتی ہے، پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے، گلاس ٹوٹ جاتا ہے، اب اس میں اور وہ مصیبت کھڑی کر دیتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک میں پڑھ رہا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. یہ میرات المناجی میں مشکات شریف ہے، مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمٰن نے، میرات المناجی. اس میں مفتی صاحب نے حدیث اور اس کی شرح کے طور پر جو بیان کیا وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی برتن ٹوٹ جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو کچھ کہنے نہیں دیتے تھے. وہ ایک چیز ٹوٹنی تھی تو وہ اس کے ذریعے ہو گئی. ایسا ماحول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مکان عالی شان میں اپنے گھر میں ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا تھا. غلاموں کے لیے تربیت کتنی ہے کہ گھر میں جا کر آپ نے اور ہم نے کس طرح رہنا ہوتا ہے، علاقے محلے میں کس طرح رہنا ہوتا ہے، دفتر میں اپنے بازاری مراکز میں ہم نے کس طرح رہنا ہوتا ہے. یہ سب ہماری تربیت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے. ہم پڑھنے والے بنے، ہم سمجھنے والے بنے، اور یہ ماحول جسے الحمدللہ ہمیں ملا ہوا ہے. آج آپ ماشاءاللہ ہزاروں اسلام بھائیوں کے درمیان آپ اپنا وقت گزار رہے ہیں. آپ کو عادت نہیں تھی، شاید کئیوں کو عادت نہیں تھی اتنے سارے اسلام بھائیوں کے درمیان وقت گزارنے کی، اور پھر کوئی متحر پہچان نہیں، جان نہیں، زبان کا فرق، سفر. لیکن دعوت اسلامی نے اللہ کی رحمت سے ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے دلوں کو کتنا قریب کیا ہے اللہ کی رحمت سے. یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے یہاں پر، اور ہمیں اس طرح اپنے گھر پہ جا کر، اپنے علاقے محلے میں جا کر اپنی اس تربیت کو ظاہر کرنا ہے، اس کا مظاہرہ کرنا ہے کہ میں فیضان مدینہ سے سیکھ کر آیا ہوں، میں الحمدللہ برداشت کی قوت لے کر آیا ہوں، الحمدللہ میں مسکراہٹ کی عادت لے کر آیا ہوں، میں درگزر کی عادت لے کر آیا ہوں. جب میں آیا تھا تو میں بڑا مطلب کہ جذباتی تھا. اب میں جذباتی ہو کر نہیں،
الحمدللہ جذباتی پن وہاں دے کر آیا ہوں اور نیکی کی دعوت کا جذبہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. نیکی کی دعوت کا جذبہ یہاں ملتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو برداشت کرنے کی، تحمل مزاجی اختیار کرنے کی، نرمی اختیار کرنے کی، چاہے گھر میں ہوں باہر ہوں، برداشت کرنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہ کر خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا کرے، سعادت عطا کرے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ